يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ احباب کو بخوبی علم ہے، ہماری گفتگو سود کے ٹاپک کے اوپر جاری ہے، اور گزشتہ جمعہ میں اس کے تاریخی حوالے سے ہم نے چند ایک گزارشات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سود کے متعلق وہ قبیح ترین سزائیں اور وہ وعید جو قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہے ذرا ہم وہ سن لیں، تاکہ ہم نے اس سود کو جتنا لائٹ سمجھا ہوا ہے، جتنا معمولی سمجھا ہوا ہے اور جتنا عام سمجھا ہوا ہے، ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس قدر قبیح ترین فعل ہے اور قبیح ترین حرام ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا فقہا کی نگاہ میں بھی کہ حرام کمائی میں سے، حرام کے بھی درجے ہیں نا، کوئی جھوٹ بول کے حرام کماتا ہے، کوئی دھوکہ دے کے حرام کماتا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر کے حرام کماتا ہے، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح حرام جو ہے وہ کماتا ہے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کی نصوص کو مد نظر رکھا جائے تو سب سے زیادہ بدترین جو کمائی ہے وہ سود خور کی کمائی حرام ہے، سب سے بدترین۔ اس کی وجہ ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی جان لی تھی کہ دراصل یہ لوگوں کا خون چوستا ہے اور دولت کو سمیٹ کر امارات تک لے جاتا ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آئیے، سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 278 278 نمبر آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، قیامت والے دن ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے پاؤں پر ایک صحیح انسان، ہوش و حواس والے انسان کی طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، بلکہ قیامت والے دن بھی ایسے مست اور ایسے بدحواس ہو کے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کسی کو شیطان نے مس کر کے، شیطان نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو بدحواس کر دیا۔ یہ دراصل ایک تمثیل سمجھانا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر جو سود خور شخص ہے وہ حرص، طمع، لالچ، خود غرضی کے اندر اس قدر بدحواس ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کے نقصان کی، کسی کے دکھ درد کی، کسی کے تکلیف کی کوئی فکر نہیں رہتی، کوئی احساس نہیں رہتا۔ وہ اپنی دنیا میں اتنا مست ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بے گور و کفن لاش بھی پڑی ہوئی ہو اور وہ آ کے کسی سود خور سے مدد کے لیے پیسہ مانگے تو یاد رکھیں وہ اس کو بغیر سود کے قرضہ نہیں دے گا، چاہے وہ مرنے والا جو ہے اس کی لاش کی جتنی مرضی بے حرمتی ہوتی رہے۔ اس قدر قبیح ترین فعل جو ہے یہ سود ہے، جو انسانوں کے اندر اس قدر درندگی پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے وہ روایات احادیث میں لکھ کے لے آیا ہوں، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی یہ سب سے پہلے روایت ہے۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس کا ایک سود والا ٹکڑا جو ہے وہ صرف آپ کے سامنے بیان کر دیتا وقت کی قلت کے پیش نظر، لیکن
پھر میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو دیگر اس میں برائیاں بیان کی گئی ہیں وہ کون سا ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، وقت جتنا بھی لگے یہ پوری حدیث ہی ایک دفعہ سن لینی چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد سلام پھیر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ مجھے بیان کرے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین اتانی فاخذ بیدی فاخرجانی الی الارض المقدسۃ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، وہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ رات کو خواب میں دو آدمی یعنی انسانی شکل میں دو آدمی میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک ارض مقدسہ کی جانب جو ہے وہ لے گئے۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں یہ بانچھوں کو چیرنے والے لوہے کے، ان کے ہاتھوں میں ایک تیز دھاری چاقو کہہ لیں، ان کے ہاتھوں میں تیز دھاری خنجر ہیں اور وہ اس سے اپنی بانچیں جو ہیں وہ چیر رہے ہیں۔ وہ اپنی دائیں بانچ کو چیرتا ہے تو پھر بائیں بانچ کو چیرنے کے لیے آتا ہے تو دائیں ٹھیک ہو جاتی، پھر وہ اپنی بائیں بانچ کو چیرتا ہے اور جب بائیں کو چیر لیتا ہے تو پھر دائیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے پوچھا قلت ما ھذا قال انطلق فانطلقنا، فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا یعنی جو میرے ساتھ دو آدمی تھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ خاموش رہیے اور چلیے ہمارے ساتھ، آگے چلیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آگے جا کے دیکھا ایک آدمی نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ فرمایا وہ پتھر جو ہے وہ اس آدمی کے سر پہ زور سے مارتا ہے اور وہ سر پھس جاتا ہے اور وہ پتھر جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر میں وہ آدمی پتھر مارنے والا بھاگ کر جا کر پتھر پکڑ کر لاتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ پھر آتا ہے اور پھر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ پتھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا گیا کہ آگے چلیے، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ آگے میں نے دیکھا کہ دو تندور ہیں، میں نے تندور کی شکل، اوپر سے ان کا منہ جو ہے وہ تنگ ہے اور نیچے سے جو ہے وہ کھلا ہے اور اس کے اندر عورتیں اور مرد جو ہیں وہ برہنہ حالت کے اندر آگ کے اندر جل رہے ہیں اور فرمایا کہ وہ آگ جو ہے وہ شعلوں کی طرح بھڑکتی ہوئی اوپر آتی ہے اور قریب ہے کہ وہ جو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے آدمی اور مرد اور عورتیں ہیں وہ باہر نکلنے کو آئیں، لیکن فرمایا کہ وہ باہر نہیں نکلنے پاتے اور وہ دوبارہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے دیکھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے میں نے دیکھا فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم علی وسط النہر۔ یہ وہ سزا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے لیکن حدیث ہم پوری پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آگے جا کر یہ دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر کے اندر، درمیان میں خون کی نہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کنارے کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر پتھر لے کر کھڑا ہے۔ جب وہ خون میں لت پت شخص باہر نکلنے کی کوشش میں کنارے تک آتا ہے تو وہ پتھر لے کر کھڑا ہوا انسان زور سے اس کو پتھر مارتا ہے حتیٰ کہ وہ دوبارہ اپنی پہلی والی جگہ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل میں نے دیکھا کہ اسی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے وہی سوال کیا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے اختصار سے اب آگے میں ذکر کر دوں، کہتے ہیں کہ آگے پھر میں نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا، اس میں نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بزرگ جو ہیں وہ بچوں کو کھلا رہے تھے، ایک گھر تھا اس کے اوپر، اس میں بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے اور کچھ والدین جو ہیں وہ بھی کھیل رہے تھے۔ پھر میں آگے گیا، مجھے ایک خوبصورت محل دکھایا گیا۔
پھر اس سے آگے گیا اور خوبصورت محل دکھایا گیا. پھر میں نے اپنے اوپر ایسے دیکھا, مجھے ان دونوں آدمیوں نے کہا اپنے اوپر دیکھیے. میں نے اپنے اوپر ایسے دیکھا تو مجھے ایک بہت خوبصورت جو ہے دھندلایا سا, جس طرح بادل ہوتے ہیں اس طرح, لیکن مجھے ایک بہت خوبصورت محل جو ہے وہ نظر آیا. اب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے ان سے پوچھا اب بتاؤ کہ یہ جو سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ تو پھر ان دونوں نے, وہ جو دونوں آدمی تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا. فرمایا اما الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب, وہ جو پہلا آدمی آپ نے دیکھا تھا جو اپنے لوہے سے اپنی بانچیں چیر رہا تھا, جو دائیں بانچ کو چیرتا تھا اور پھر بائیں بانچ کو چیرتا تھا, فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور لوگوں کے اندر افواہیں پھیلایا کرتا تھا, حتیٰ کہ وہ بات جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی تھی, وہ بات پھیلاتا تھا اور پھیلتی چلی جاتی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بے بنیاد اور جھوٹی خبریں ہیں جو ان دنوں میں ہم نے بغیر کسی تحقیق کے اور جھوٹ بول کر جو ہے وہ افواہیں پھیلائی. ہمارے قریب ایک ڈاکٹر صاحب بیچارے, ان کے بارے میں ایک میڈیکل سٹور والے نے اپنی فیس بک کے اوپر لکھ کر لگا دیا کہ جی وہ نام نہیں میں لیتا, کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے. بالکل بے بنیاد, اور وہ بالکل حیات الحمدللہ ٹھیک. تو وہ شخص جس نے جھوٹ بولا, افواہیں پھیلائیں, اس کی یہ سزا ان لوگوں نے بتائی. فرمایا وہ جو دوسرا شخص تھا جو نیچے لیٹا ہوا تھا اور پتھر اس کے سر کے اوپر مارے جا رہے تھے, یہ کون شخص تھا؟ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ. فرمایا یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا, لیکن یہ قرآن پڑھتا نہیں تھا, راتوں کو سوتا رہتا تھا اور دن کے وقت قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا. یہ اس کی سزا ملی ہے. جو قرآن جانتا تھا لیکن نہ عمل کرتا تھا, نہ اس کو پڑھتا تھا, رات سو کے گزار دیتا تھا اور دن میں بے عملی کرتا تھا, یہ اس کی سزا ہے. تیسرا, وہ جو برہنہ تندور کے اندر, آگ کے اندر جلتے ہوئے مرد اور عورت دیکھے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے. چوتھا, وہ شخص کہ جو خون کی نہر کے اندر لت پت تھا, وہ اس لیے خون کی نہر کے اندر تھا کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کا خون چوسا ہوا تھا, اور یہ خون چوسنے والا شخص وہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ سود خور تھا جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا. آج اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا دی, اور یہ سزائیں قیامت تک جاری رہیں گی ان کے ساتھ. قیامت کے بعد تو جہنم کی سزا ہے نا, یہ برزخ کی زندگی کی سزائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر دکھائی جا رہی ہیں. پھر فرمایا کہ وہ جو شیخ تم نے بوڑھے دیکھے تھے نا درخت کے نیچے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور وہ جو بچے تھے, وہ نابالغ بچے جو لوگوں کے وفات پا جاتے ہیں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے جن کو وہ کھلا رہے ہیں. پہلا گھر جو آپ نے دیکھا تھا وہ ایمان والوں کا تھا, دوسرا جو دیکھا تھا وہ شہداء کا تھا, وہ جو سر اٹھا کے آپ نے اوپر دیکھا تھا وہ محل تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محل تھا. میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہے. یہ دو اشخاص, میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ جو دوسرا شخص ہے یہ حضرت میکائیل, یعنی دونوں فرشتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے وہ اپنے محل کے اندر جانے تو دیجئے. تو فرمایا کہ نہیں, ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ باقی ہے, ابھی آپ اپنی عمر کا باقی حصہ زندگی میں گزار کے پھر دوبارہ آخرت میں اپنے محل کے اندر تشریف لائیں گے. یہ وہ سخت ترین وعیدیں ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں, سود گناہ نہیں سمجھا جا رہا, زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جھوٹ کا تو ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے. اور قرآن بغیر عمل کے یہ 4 وعیدیں ہیں جو اس حدیث کے اندر ہیں, رونگٹے کھڑے کر دینے والی. اگر انسان کے اندر ایمان ہو تو وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. یہ وہ باتیں اب آ رہی ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کر دی کہ سود سے بڑا حرام کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درہم جس نے سود کا کھایا، ایک درہم جس آدمی نے ربا سود کا کھایا، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہوا کہ یہ سود ہے. یہ بھی ہمیں ایک چھوٹ مل جاتی. بسا اوقات وہ لوگ جن کو انجانے میں بینک سود دے دیتا ہے وہ اس میں نہیں آتے. یہ بھی سوال آتا ہے اکثر کہ پتہ نہیں چلا اکاؤنٹ کھلایا، پتہ نہیں چلا ایسا اکاؤنٹ کھل گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ سود خود بخود لگ کر آ گیا. لیکن فرمایا جس نے جانتے بوجھتے ہوئے ایک درہم بھی سود کا کھایا، یہ ایک درہم سود کا کھانا 33 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ ہم سواء. سود کھانے والا، سود دینے والا، سود کھانے والے سے مراد لینے والا، سود دینے والا، وکاتبہ سود کے معاہدے کو لکھنے والا، بینک کے اندر اکاؤنٹنٹ کی جاب کرنے والا، بینک کا لین دین لکھنے والا، ہر بندہ جو سودی معاہدے کو لکھتا ہے، سودی معاہدے کا گواہ بنتا ہے، وشاہدیہ گواہ بننے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر لعنت ہوگی. ہم سواء، اور یہ سارے سود کھانے کے جرم کے اندر برابر گناہگار سمجھے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اربع حق علی اللہ، 4 آدمی ایسے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ ان کو جنت کے اندر داخلہ نہیں عطا فرمائے گا اور ان کو جنت کی نعمتوں سے نہیں نوازا جائے گا. نمبر 1، ہمیشہ شرابی، شراب پینے والا جو شراب سے توبہ نہیں کرتا ہے، وآکل الربا، اور سود کھانے والا، اور یتیم کا مال کھانے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ 4 گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اشخاص سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان کو جنت کی نعمتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا. ان میں سے ایک ہمارا مقصود و مطلوب جو ہم نے موضوع سلیکٹ کیا وہ سود خور ہے جو سود کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، کہ سود کے 73 اقسام ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سود جو ہے وہ 73 درجے رکھتا ہے اپنی قباحتوں کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، اس کا سب سے ادنا گناہ، سب سے ہلکا سود کا گناہ، سب سے ہلکی سود کی قباحت یہ ہے کہ انسان نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے. اندازہ لگائیے، اس کے باوجود ہم سود کو معمولی سمجھیں اور ہم کریڈٹ کارڈ کو صرف اس لیے اختیار کر لیں کہ میں اس کی پیمنٹ وقت پہ کر دوں گا. تجھے اندازہ نہیں ہے اگر تیرے سے پیمنٹ لیٹ ہو گئی تو کتنا بڑا گناہ ہے جو تیرے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. سود جیسا گناہ جس کا تو مرتکب ہو جائے گا، جس کی یہ سخت ترین سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان مسلمان کی عزت، اپنے بھائی کی عزت کے اوپر حملہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ، کسی قوم کے اندر جب یہ 2 بیماریاں عام ہو جاتی ہیں الزنا والربا الا حلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. ایک سود کا کھانا اور دوسرا زنا کا عام ہو جانا. جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے پیش کر دیا ہے. اور میں یہاں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ مسلمان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کافر کا معاملہ الگ ہوتا ہے. کافر کے لیے لمبی ڈھیل ہے، کافر کے لیے لمبی چھوٹ ہے. مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کی گرفت فوراً آ جایا کرتی ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کا اپنا بندہ ہوتا ہے. جو اپنا ہوتا ہے اس کو نہیں چھوڑا جاتا، اور جو جتنا نیکوکار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ پر اس کو اتنی جلدی تنبیہ کر دیتے ہیں.
کیوں؟ پلٹ آئے، فوراً واپس آ جائے، فوراً لوٹ آئے، اور جو جتنا گناہگار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دیتے ہیں، چل کوئی بات نہیں، فخر، غرور، تکبر، تجھے اولاد بھی دی، تجھے مال بھی دیا، لمبی ڈھیل دی، کیا ہوگا؟ جب مرے گا پھر اس کے بعد پچھتائے گا، پھر کوئی نرمی نہیں ہوگی، معاملہ فرق ہوتا ہے۔ اگلی روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا۔ ان قریب لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص جو ہے وہ سود کھانے والا بن جائے گا، ہر شخص جو ہے وہ سود کھانے والا بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اکا دکا الا ماشاءاللہ، اگر کوئی سود نہیں بھی کھاتا تو سود کی غبار، سود کا دھواں، اس کی دھول جو ہے وہ اس تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اندازہ لگائیے، اب میں نے جائز کیش کے اوپر پچھلے آج سے 4-5 ماہ پہلے شاید ایک جمعہ پڑھایا، جائز کیش کے پاس جو آپ 1000 روپیہ رکھتے ہیں، یقین مانیے 20 لوگوں نے آ کے مجھے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ سود ہے، ہم نے ایسے ہی پیسے رکھوائے ہوئے، پتہ ہی نہیں تھا سود ہے، 20 لوگوں نے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ پتہ کیوں نہیں ہوتا ہمیں کہ یہ سود ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ سود کتنا بڑا گناہ اور کتنا قبیح ترین فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوسری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رأیت لیلۃ اسری بی لما انتہینا السماء سابعہ فنظرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی معراج کے موقع کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کے موقع کے اوپر گیا اور مجھے دکھایا گیا، جیسے ہم نے صحیح بخاری کی ایک روایت سنی، اس سے ہی ملتی جلتی یہ روایت سن لیجئے۔ فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا چند اشخاص، ان کے بڑے بڑے پیٹ، ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے ہوئے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے تھے جو مجھے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے فرشتے سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے پیٹوں میں سود کا پیسہ ڈالا کرتے تھے، یہ سود خور ہیں، یہ سود کھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لیبیتن ناس من امتی علی عشر وبطر ولعب ولہو فیصبحوا قردۃ وخنازرا۔ بڑی سخت روایت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علامات قیامت میں بھی یہ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت کے چند لوگ رات گزاریں گے اس حال میں کہ بڑے ہی متکبرانہ اور بڑے ہی مفخرانہ انداز میں بڑے ہی گلو گلچڑ اڑا رہے ہوں گے، کھیل تماشے کر رہے ہوں گے۔ فَيُصْبِحُوا قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ، صبح ہوگی اللہ رب العزت ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندروں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ یہ شکلوں کا بدل جانا علامات قیامت۔ کیوں؟ رات گزاری گلچھڑے اڑائے، رات گزاری کھیل تماشے کیے۔ کون سے کھیل تماشے؟ کھیل تماشے کرنا اسلام میں کون سے منع ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھیل تماشے سن لو وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرِ، وہ شراب پینے میں رات گزاری، وہ زنا کرنے کے اندر رات گزاری، وہ لڑکیوں کے ساتھ بےہودگی میں رات گزاری۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رات اس عالم میں گزاری کہ زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، اور ان کے افعال اور کردار یہ تھے کہ اکلہم الربا، یہ سود کھانے والے اور ریشم کو اپنے لیے حلال کر کے پہننے والے لوگ تھے۔ 4 گناہ پائے گئے ان کے اندر۔ نمبر 1 زنا کیا، نمبر 2 شراب پی، نمبر 3 سود کھایا، نمبر 4 ریشم کو اپنے لیے حلال کیا۔ جو ریشم جو مرد کے اوپر حرام ہے اس کو یہ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ ایک اور روایت میں سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس امت کے کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ اس امت کے کچھ لوگوں پر آسمان سے جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھر نازل کیے گئے تھے، ایسے پتھر نازل کیے جائیں گے۔ اس قوم کے کچھ لوگوں کے اوپر جس طرح عاد اور سمود کے اوپر تیز آندھی
اور تیز ہوائیں چلائی گئی تھی، ایسے تیز ہوائیں چلائی جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیتے تھے، جو ریشم پہنتے تھے، جو سود کھاتے تھے اور جو قطع رحمی کیا کرتے تھے۔ ایک چیز کا اضافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری روایت میں فرما دیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا حالت ہے ہماری؟ ہم نے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے رکھی۔ اب آئیے آگے چند دو تین روایات اس حوالے سے گوش گزار کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ اکرام سود سے کس قدر بچا کرتے تھے، صحابہ اکرام سود سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے تھے اور کس قدر بچا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کبھی ایسا ہو اذا اقرض احدكم قرضا کہ تم نے کسی کو قرض دیا ہو، تم نے کسی کو قرض دیا ہو، سود ایسے ہی آتا ہے نا، آپ کسی کو مال دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور اس پر اضافی پیسے چارج کرتے ہیں، یہ سود ہے۔ ذرا احتیاط کا عالم دیکھیں، فرمایا تم نے اگر کسی کو قرض دیا ہو اور تمہارا مقروض آدمی تمہیں یہ کہے کہ آؤ میری سواری کے پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں فلاں جگہ اتار دیتا ہوں، اگر وہ مقروض آدمی تمہیں کوئی تحفہ بھیجے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نہ اس کی سواری پر سوار ہونا نہ اس سے کوئی تحفہ قبول کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا مقروض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فائدہ اس لیے پہنچا رہا ہو کہ وہ تمہارا مقروض ہے اور یہ فائدہ حاصل کرنا بھی سود کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تم جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی جو ہے وہ بہت زیادہ سودی لین دین کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم ایک ایسی زمین پہ آئے ہو کہ جہاں پر سود کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، دیکھنا اگر تم نے کسی کو قرض دیا، اگر تم نے کسی کو قرض دیا، ایک اندازہ کیجئے، میں وہ جو اقبال کا شعر مجھے رہ رہ کے یاد آتا ہے کہ تیرے تخیل سے بھی فزوں تر ہے وہ نظارہ، کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس قدر گہری سوچ بھی ہو سکتی ہے انسان کی۔ فرمایا ایک تنکے کے برابر یا ایک جو کے دانے کے برابر، جو کا دانہ کتنا کو ہوتا ہے، ایک تنکے کے برابر یا ایک جو کے دانے کے برابر اگر وہ مقروض آدمی تجھے کوئی تحفہ دے تو اس سے اس تحفے کو قبول نہ کرنا۔ ہاں قبول کیا جا سکتا ہے، قبول کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تب قبول کیا جا سکتا ہے اگر مقروض ہونے سے پہلے بھی وہ تجھے تحفے دیا کرتا تھا، اگر مقروض ہونے سے پہلے بھی وہ تجھے اپنی سواری پر بٹھایا کرتا تھا نا، پھر تحفہ قبول کر لو، وگرنہ مقروض کرنے کے بعد اس کا تحفہ قبول کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم بطور قرض دیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جو بے انتہا لذیذ پھلوں سے لبریز تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر سب سے پیارا پھل، سب سے اچھا پھل جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا ہوتا تھا۔ 10,000 درہم کے مقروض ہیں عمر بن خطاب کے، پھل کا موسم آیا، پھل پکا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھلوں کی ٹوکری بھر کر حضرت عمر بن خطاب کو تحفے میں بھیج دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، واپس بھیج دیا۔ حضرت ابی بن کعب کو علم ہوا، آئے، کہا عمر بن خطاب آپ کو پتا ہے میرا پھل، میرے باغ کا پھل مدینہ کے پھلوں میں سب سے بہترین پھل ہے، پھر آپ نے واپس کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابی تم میرے مقروض ہو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ سود بن جائے،
حضرت ابی بن کعب کہنے لگے عمر کیا میں مقروض ہونے سے پہلے آپ کو اس طرح تحائف نہیں دیا کرتا تھا؟ یہ تحفہ قطعاً اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں آپ کا مقروض ہوں۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کروائی پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اے لوگو سود اتنا قبیح ترین فعل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 90 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے شک ہوا، میں نے شک کی وجہ سے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ یقین کی بات نہیں، شک تھا کہ کہیں اس میں سود نہ دھر آئے، کہیں اس میں سود نہ داخل ہو جائے، اس شک کی بنیاد کے اوپر بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج کا یہ پورا جمعہ اور یہ پوری گفتگو ان احادیث کو آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے مقصد صرف یہی تھا کہ ہم نے سود کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا برا، کتنا قبیح اور کتنا گھنونا جرم ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں کس قدر بڑا مجرم بنا کے پیش کیے ہوئے ہے۔ اور قرآن کا یہ فیصلہ بھی سن لیجئے جو اللہ رب العزت نے سود خور کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر سود نہیں چھوڑ سکتے، اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے تو آؤ پھر اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرے کیا وہ کبھی جیت سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی فتح سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آئیے ایک اور بات کی طرف نشاندہی کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے معاشی معاملات کے اندر ایک بہت بڑی قباحت اور ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنے مال کی ملکیت واضح نہیں کرتے۔ اپنے مال کی ذرا غور سے سنیے گا اس کو، ہم لوگ اپنے اموال کی ملکیت ڈیفائن نہیں کرتے، واضح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مستقبل میں جا کے بے انتہا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک باپ کاروبار کر رہا ہے، مال جو ہے وہ باپ کی ملکیت ہے، بیٹا باپ کے ساتھ جڑ گیا، کام کر رہا ہے، پہلے ایک جڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ باپ نے بیٹوں کو نہیں بتایا تو میرا پارٹنر ہے، تو میرا ملازم ہے، تو میرے ساتھ مفت میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا بیٹا آ گیا، اس کو بھی نہیں پتا میری حیثیت کیا ہے، تیسرا آ گیا، اس کو بھی نہیں پتا میری حیثیت کیا ہے، باپ وفات پا گیا، بیٹوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑا بیٹا چونکہ پہلے آیا تھا، اس نے کنٹرول سنبھال لیا، اس نے کہا میرا ہی سارا کچھ ہے، میں نے محنت زیادہ کی۔ اب جب لڑائی جھگڑے ہوئے مفتی صاحب کے پاس آ گئے، مفتی صاحب بیچارے کیا کرے وہاں پر، جب کسی کو کوئی بات واضح بتائی نہیں، پتہ ہی نہیں تمہیں کہ تم نے کام کس حیثیت میں کیا ہے۔ اسی طرح وراثت بن گئی، باپ وفات پا گیا، وراثت بن گئی۔ اب کیا ہے؟ ٹال مٹول، آج کل پرسوں سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، جب باپ میں وفات پائی اس وقت وراثت ہی 1 کروڑ کی، اب 10 سال بعد وراثت کہ کوئی آگے کوئی ڈاڈا بندہ آ گیا تقسیم کرنی ہے جی، اب وہ بن گئی 10 کروڑ کی۔ اب کیا کریں؟ اب جو قابض ہے وہ کہتا ہے 1 کروڑ تقسیم ہوگا، وہ کہتا ہے 10 کروڑ تقسیم ہوگا، اس لیے کہ ہم نے وراثت کو اس وقت ملکیت دی ہی نہیں جب باپ نے وفات پائی تھی۔ یہ میں چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، صرف اس موضوع کو تو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ مالی معاملات میں کس قدر سست ہیں، ملکیتیں واضح نہیں کرتے، وراثت تقسیم موقع کے اوپر نہیں کرتے۔ ہاں ممکن نہیں ہوتا موقع کے اوپر تقسیم کرنا، لیکن اس کو ڈیفائن تو کرو، اس کو تقسیم تو کرو، ملکیتیں تو واضح کرو، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔
بیٹوں کو اپنے ساتھ لگایا، کس حیثیت سے لگایا ہے؟ اور یہ تو اتنا نازک معاملہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، یہ کیونکہ اس موضوع کے اوپر مولانا تقی عثمانی نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ ورکنگ کی ہے، تو ان کو میں نے تفصیل سے پڑھا۔ تو ایک واقعہ انہوں نے اپنے والد محترم مولانا شفیع عثمانی کا رحمہ اللہ کا لکھا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد مولانا شفیع عثمانی وفات پا گئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ایک دوست ڈاکٹر عبدالحی ہم سے ان کی افسوس کرنے کے لیے، ان کا تعزیت کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے۔ تو مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں کہ جب وہ تشریف لائے تو وہ بہت زیادہ کمزور تھے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ بہت کمزور ہیں، میرے پاس ابا جی کا بنایا ہوا ایک کشتہ، ایک دوائی، ایک کشتہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، وہ میں آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چمچ جو ہے وہ کشتہ لے کر جب ان کے پاس گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ تقی عثمانی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب حرام کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کیا تم جانتے نہیں تمہاری والد کی وفات کے بعد اس کی ہر چیز وراثت بن چکی ہے، یہ کشتہ تم اپنے اکیلے اپنی مرضی سے مجھے کس طرح دے سکتے ہو؟ یہ تو ورثاء کا ہے، یہ تو وراثت ہے، کسی ایک بھائی کسی ایک بہن کی اجازت کے بغیر تم اس میں تصرف نہیں کر سکتے، تم اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہاں پر ان کے سارے ورثاء جو ہیں وہ موجود ہیں اور بالغ ہیں، ہم سب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ کھا لیجئے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کشتہ جو ہے وہ کھایا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اپنے معاشی معاملات میں سینسٹیو ہونا سیکھیں، اپنے معاشی معاملات کو دو ٹوک کلیئر واضح، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ مروت کے اندر لگے رہتے ہیں سال ہر سال، اور جب لڑائیاں جو ہیں وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہیں، پھر جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے کیا کچھ نہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ پہلے دن سے ہر چیز کو مینشن کر کے اور علماء سے پوچھ کے اور سیکھ کر جو ہے وہ چلیں۔ اسی طرح سود کا معاملہ بھی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ سود کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں اس پر بیان کرنے والی، انشاءاللہ سوچیں گے ہم کہ آئندہ جمعہ اس موضوع کے اوپر رکھنا ہے، یا کچھ دیر ٹھہر کے، کوئی 2-4 ماہ ٹھہر کے ہم پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ ڈیٹیل سے جو باتیں رہ گئی ہیں، جو مروجہ جو باتیں ہیں، جن میں کچھ ایک باتیں مثلاً آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی بڑا رواج ہے، وہ کہتا ہے کہ ₹1,00,000 آپ نے کسی کو قرض دیا یا کسی سے قسطوں کے اوپر بے کی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آج ہی مجھے دے دو 90,000 سے، چلو گل مکاؤ۔ ویسے 1,00,000 تھا، وہ کہتا ہے ابھی دو، سودا ہو گیا تھا پہلے۔ وہ کہتا ہے 1,00,000 تم نے مجھے دینا تھا نا 6 مہینے میں، چل 2 مہینے میں دے، 90,000 میں تیری جان چھوڑتا ہوں، 40 میں 70 میں۔ کرتے ہیں نا ایسے لوگ، کرتے ہیں۔ بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کہ یہ کیا ہے اور سود کس طرح سے ہماری جوتیاں ہمارے سروں کے اوپر کس طرح مارتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاشرے میں پھیلے ہوئے اس قبیح ترین حرام فعل سود سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔